بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیات کا پیریڈ ہے، تو آئیے ہم جو اس کی بک، کاپی اور ڈائری نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو پیریڈ دیکھنے میں۔ جو میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اپنی بک بھی کھول لیجیے گا، کاپی میں نوٹ بھی کرتے جائیے گا، اور جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ آپ ڈائری میں نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بورڈ کی طرف دیکھیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا ہے، پاکستانی فلیگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگست کے مہینے میں ہم کس کی تیاری کرتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا ہم ہر سال جو ہے وہ اگست کے مہینے میں اپنے گھروں کو، محلوں کو، شہروں کو، اپنی گلیوں کو بہت اچھی طرح سجاتے ہیں کیونکہ 14 اگست کی ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور 14 اگست کیا ہے؟ یوم آزادی ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی کہ آزادی کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے 14 سے 24 جولائی۔ آپ کہیں گے مس نے تو ڈیٹ ڈالی ہے 14 سے 24 جولائی اور اگست کا بتا رہی ہیں، تو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اس جو ہے وہ کانٹینٹ کی ہے، اس سلیبس کی ہے جو آپ 14 جولائی سے 24 جولائی تک پڑھیں گے۔ لیکن یہ بن کب رہی ہے؟ اگست میں۔ آپ فلیگ کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگست میں بن رہی، ٹھیک ہے؟ تو 14 اگست میں ہم جو ہے وہ اپنا یوم آزادی مناتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس مہینے میں اگر آپ اسکول میں ہوتے تو ہم اپنے اسکول کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سجاتے اور 14 اگست سیلیبریٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ بورڈ پر ہی وش کر دیا ہے کہ 73واں جشن آزادی مبارک۔ 73 ایئرس ہو گئے ہمارے پاکستان کو آزاد ہو کر، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم اپنے پیریڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، جو ہم نے پہلے یونٹ میں جو پڑھا تھا حفظ و ناظرہ، پہلی ویڈیو بھی تھی ہماری اور پہلا یونٹ بھی تھا۔ حفظ و ناظرہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اور آپ کو میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ سپارہ والمحسنات، میں نے آپ کو آدھا سپارہ یعنی کہ پڑھنے کی، مشق کرنے کی، پریکٹس کرنے کی، اچھی طرح مخارج سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جو ہے وہ ہدایت کی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ پھر ہم نے سورہ شمس یاد کرنے کو بھی آپ کو دی تھی کہ جو ہے وہ 3 آیات بھی آپ روزانہ یاد کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے 15 آیاتیں ہیں اس میں، وہ اچھی طرح سے 5 دن میں، ایک ہفتے میں ہی جو ہے وہ یاد ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ قریش دیکھی تھی، اس کا ہم نے تھوڑا سا کمپریہنشن یعنی کہ 3-4 کوشچن تھے اس میں، وہ پوچھے تھے، ٹرانسلیشن تھی اس میں، ٹھیک ہے؟ وہ یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ ایک قرآنی آیت تھی وہ بھی اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی۔ 2 حدیثیں تھیں وہ بھی آپ کو مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سے یاد ہو گئی تھی۔ کچھ الفاظ معنی ہیں یاد ہو گئی ہوں گی، کچھ الفاظ معنی تھے وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے جب کمپریہنشن کیا، سورہ قریش کو جو ہے تفہیم کی ہوگی اس کی، تو آپ کو جو ہے وہ الفاظ معنی بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہو گئے۔ الفاظ معنی دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الفاظ معنی سے آپ کو آدھا تو ایسے ہی پتہ چل گیا ہوگا، پھر آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی، ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا نیا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 2 ہے، نیا ٹاپک ہے ہمارا۔ عنوان دیکھ لیجیے آپ، یونٹ نمبر 2 ہے آپ کا ایمان و عبادات۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ ایمان و عبادات۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹاپک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، کامل بھروسہ،
कामिल कहते हैं मुकम्मल को, ठीक है। अरबी की इस्तिलाह में हम कामिल यूज़ करेंगे, मुकम्मल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईमान का सबसे पहले आपने मतलब देख लिया कि ईमान का मतलब है यकीन और कामिल भरोसा। ये किस पर करना है हमें, किस पर हमें यकीन करना है और किस पर हमें मुकम्मल पूरा भरोसा करना है, वो है अल्लाह पाक की ज़ात, ठीक है। जब हम अल्लाह पाक पर पूरा यकीन रखेंगे, कामिल भरोसा करेंगे, तभी तो जाके हम ईमानदार बनेंगे, ईमान वाले बनेंगे हम, ठीक है ना। तो जब हम ईमान वाले बनेंगे तो फिर उसके बाद है इबादात, ईमान और इबादात। जब हम अल्लाह को पहचान लेंगे कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है, हमने ये पहचान लिया, हमने पूरा यकीन कर लिया इस बात का, ठीक है। उसके बाद ला शरीक होने का हमने पूरा यकीन कर लिया, उसके बाद हम उसकी इबादत करते हैं। क्यों करते हैं इबादत? इसीलिए करते हैं ना कि हमने अल्लाह को जान लिया, पहचान लिया कि अल्लाह एक है, वो वादहू है, वो ला शरीक है, ठीक है ना। तो अब हम उसकी इबादत करेंगे। अब इबादत का भी आपको पता है, जब हमने उस पर यकीन जो है वो पूरा यकीन कर लिया, कामिल भरोसा कर लिया, यानी कि हम तौहीद में दाखिल हो गए। पहला रुकन हमारा क्या है? तौहीद, हम उसमें दाखिल हो गए। उसके बाद जो है वो 4 अरकान और हैं जो इबादत में शामिल है हमारी, क्या है? उसके बाद जो है वो नमाज है, उसके बाद तीसरा रुकन क्या है? रोज़ा है, चौथा है ज़कात, और उसके बाद आखिरी रुकन है हमारा हज, ठीक है। ये इबादत हैं। और इसके अलावा भी जो है हम लोगों से जो है हमें हमदर्दी करना, नरमी से पेश आना, लोगों का ख्याल रखना, भलाई करना, ये सब इबादत में, छोटी छोटी बातें भी जो है वो इबादत में शामिल है। लेकिन ये 5 अरकान जो है वो हमें अदा करना है हर हाल में, फ़र्ज़ है हम पर, यानी कि अल्लाह पाक ने हम पर जो है ये फ़र्ज़ कर दिए हैं। इस्लाम की बुनियाद ही इन चीज़ों पर है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज पर है, ठीक है। तो ये हो गया ईमान और इबादत। अब आप देखते जाएंगे कि हम इस जो यूनिट में है वो क्या क्या पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, जान लिया कि अल्लाह एक है, वो वादहू है, वो ला शरीक है। उसके बाद आपने जो है वो इबादत शुरू कर दी। अब इबादत में सबसे पहली इबादत, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि सबसे पहला जो सवाल जो कब्र में होगा वो किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में होगा कि बंदे तुमने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो हम उसका जवाब कैसे देंगे? अगर पढ़ी होगी तो ठीक है, हाँ में देंगे, नहीं पढ़ी होगी तो हम शर्मिंदा होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नमाज की एहतियातें, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे तीसरा रुकन रोज़ा, ठीक है। आप ये दोनों पढ़ेंगे। ये आपका जो है हफ्ता नंबर 3 में आपको मिलेगा और ये हफ्ता नंबर 4 में मिलेगा। मैंने इसका जो है वो सफ़ा नंबर भी शो किया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से, और अपना सोल्यूशन भी सामने रखकर टैली कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि नमाज में हमें किन किन एहतियातों की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी बुक भी सामने खोल लीजिए ताकि मेरे साथ साथ जो है वो आप कर सकें इसको। बुक का सफ़ा नंबर है 9, ठीक है। बुक का सफ़ा नंबर 9 है, 9, 10, 11। यहाँ इस पर आपको नमाज की एहतियातें जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब नमाज की एहतियातों में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? नमाज जो है वो, नमाज को सही तरीके से अदा करने के लिए, किसी भी चीज़ को सही तरीके से अदा करने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सबक में भी जो हमको, इस सबक का जो हम पढ़कर मकसद निकालेंगे वो यही है कि उसूल और ज़वाबित समझना, नमाज पढ़ने के क्या जो है तरीके हैं, उसूल हैं, ज़वाबित हैं, वो हमको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है। क्या इसकी शराइत है? हर चीज़ की देखें कुछ ना कुछ शर्तें और कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो नमाज की भी अल्लाह पाक ने हमसे क्या शराइत रखी है कि किस तरह से हमें नमाज पढ़ना है। सबसे पहले तो नमाज को सही तरीके से अदा करने के लिए हम देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक तो है औकात नमाज, यानी कि नमाज का वक्त होना ज़रूरी है नमाज अदा करने के लिए। एक है मकरू औकात, यानी कि किन औकात, कौन से वक्त ऐसे जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद है मुफसिदात नमाज। मुफसिद कहते हैं तबाह बर्बाद, ठीक है। मुफसिद के मायने होते हैं तबाह बर्बाद। तो यहाँ पर मुफसिदात, यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे अमाल जिससे नमाज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो वो हम देखेंगे आगे। अभी मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक बता रही हूँ कि मकरूहात, मुफसिदात नमाज, मुफसिद कहते हैं ख़त्म हो जाने को, तबाह बर्बाद हो जाने को, ठीक है। उसके बाद है मकरूहात नमाज। कौन से ऐसे अमल हैं जिनकी वजह से जो है नमाज मकरू हो जाती है? मकरू के मायने होते हैं नापसंदीदा, जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मुफसिदात, इसके मायने है तबाह, बर्बाद, ख़त्म, ठीक है। और इसी तरह मकरूह के मानी है
नापसंदीदा, अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, ठीक है, नापसंदीदा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से हम अपने चार्ट पर देख लें। तो मैंने चार्ट बनाया है, आप भी मेरे साथ साथ जो है वो चार्ट पर देखिए। मैंने आपको बताया कि नमाज को सही तरीके से अदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन बातों में औकात नमाज यानी कि नमाज का वक्त होना, मकरू औकात वो औकात जिसमें नमाज पढ़ना मना है, मकरू वही अभी मैंने आपको मायने बता दिए हैं कि नापसंदीदा, मुफसिदात नमाज जिसमें नमाज तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसे अमाल। और उसके बाद है मकरूहात नमाज, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं औकात नमाज। अल्लाह पाक ने जो है वो सूरह निसा की आयत नंबर 103 में जो है वो फरमाया है कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने नमाज के औकात आपको बता दिए हैं कि किस किस वक्त पे जो है आपको कौन कौन सी नमाज पढ़ना है। तो हम उस चीज का सबसे पहले ख्याल रखेंगे। ये देखिए औकात नमाज, वक्त की जमा है औकात, औकात नमाज। सबसे पहले इस बात का ख्याल रहे कि हर नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है। अगर आप नमाज का वक्त होने से पहले नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, और आप नमाज का वक्त गुजरने के बाद नमाज पढ़ेंगे तो वो जो है आपकी नमाज कज़ा कहलाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कुरान पाक में कि मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में नमाज फर्ज है। उसके बाद हम देखते हैं मकरू औकात, यानी कि मकरू मैंने बताया आपको, ये देखिए मकरू माने नापसंदीदा, अल्लाह पाक को वो पसंद नहीं जिन औकात में आप नमाज पढ़ें, ठीक है। वो औकात जिनमें नमाज पढ़ना मकरू है, मंदरजा झैल है, यानी कि जिनमें नमाज पढ़ना अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए पहला है सूरज निकलते वक्त, फजर की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद सूरज निकलने का टाइम होता है, उसमें जो है आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई सजदा नहीं कर सकते। उसके बाद है सूरज गुरूब होते वक्त, जब सूरज गुरूब हो रहा है, असर के बाद जो है सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, असर के वक्त के बाद जो है वो सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमें एहतियातन जो है वो 20 मिनट पहले, गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले जो है ये काम तर्क कर देना चाहिए, यानी कि कोई सजदा कोई नमाज अदा नहीं करना है उसमें आपको। उसके बाद है फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने का वक्त शुरू हो जाता है, जो किसी भी नमाज के लिए मकरू कहलाता है। इसी तरह असर के वक्त फर्ज नमाज की अदायगी के बाद कोई भी नफली नमाज या सजदा मना है। जैसे हमने असर की नमाज पढ़ ली, फर्ज पढ़ ली उसके, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। असर की नमाज के फर्ज नहीं अदा किए तो आप उससे पहले जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बता दिया आपको कि फर्ज नमाज की अदायगी के बाद कोई भी नफली नमाज या सजदा मना है असर के वक्त, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, देखिए इमाम के खुतबा जुमा के लिए खड़े होने से लेकर फर्ज जुमा तक कोई भी नमाज पढ़ना मना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मा के दिन जो है वो खुतबा दिया जाता है। जब खुतबे की अजान हो गई, इमाम खड़े हो गए खुतबा देने के लिए, उस वक्त से आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई सजदा नहीं कर सकते, और जब तक आपके जो है वो जुम्मा के फर्ज अदा ना हो जाए, ठीक है। ये वक्त गुजर जाए उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी सजदा कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा स्टेप है इसका, मुफसिदात नमाज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मुफसिद के मायने है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। मुफसिदात नमाज, मुफसिद की जमा मुफसिदात, जिन बातों से नमाज टूट जाए उन्हें मुफसिदात नमाज कहते हैं, जो दर्जे झैल है। यहाँ पर आसान लफ्ज दे दिया आपको, टूट जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। पहला है किसी की छींक का जवाब देना, जैसे कि हम देते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अगर कोई छींकता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कहते हैं यरहमुकल्लाह, लेकिन अगर हम नमाज में हैं तो वो काम नहीं करेंगे, किसी की छींक का जवाब जो है वो हम नहीं देंगे। इसी तरह इमाम की भूल पर बैठ जाना या हूँ कहना, यानी कि इमाम अगर भूल गए तो वो भी बैठ गए और आप भी बैठ गए और आपने हूँ भी कर दिया उनको, तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि इंडिकेशन कोई नहीं देना है। आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह पाक पर होनी चाहिए कि वो हमें देख रहा है। उसके बाद है अच्छी या बुरी खबर सुनकर कुछ कहना, ये वो होते हैं, ये वो यानी कि वक्त होता है ऐसा, अगर हम कोई बुरी खबर सुन रहे हैं, कोई अच्छी खबर सुन रहे हैं तो हमारे मुंह से खुद ही निकल जाता है, अल्लाह ऐसा हो गया, उफ इतनी बड़ी चोट, इस तरह से हमारे अल्फाज निकल जाते हैं जबान से। तो हमें इस तरह की नमाज अगर हम पढ़ रहे हो तो नमाज में हमें इस तरह से कुछ नहीं कहना है, भले कैसी भी खबर हो, कोई भी बात हो, आप पूरी तवज्जो ये इस पर रखेंगे, अल्लाह पाक हमें देख रहा है। उसके बाद है नमाज में कुछ खाना पीना, जाहिर कोई भी नहीं करता ये काम तो, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको बता दिया गया है। भूल कर जानबूझकर किसी से बात करना, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको
احتیاطاً بتا دیا گیا ہے. بھولے سے یا جان کر سلام کرنا یا جواب دے دینا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا، انسان نماز میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاطاً بتایا گیا ہے. نماز پوری ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سلام پھیرنا، یعنی کہ آپ نے نماز کے جو ہے وہ اسٹیپ پورے نہیں کیے اور آپ نے سلام پھیر لیا تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ یا اف وغیرہ کہنا، اکثر جو ہے ہم کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی منہ سے نکل جاتا ہے آہ یا اف، تو یہ جو ہے وہ نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. خیال رکھیے اس چیز کا، یہ چیز ہو جاتی ہے اکثر، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا خیال رکھیے. اور اگر ایسا کبھی آپ کے زبان سے نکل گیا تو پھر آپ کو نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، بعض بچے کرتے ہیں نا صورت یاد نہیں ہوتی تو قرآن پاک سامنے رکھ لیتے ہیں، سپارہ سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھ لیں گے، تو ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہو تو اس نماز کو جو ہے وہ دوہرا لیجئے. اللہ پاک کا نام سن کر جل جلالہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا. ویسے تو ہم سنتے ہیں نا، اذان شروع ہوتی ہے اللہ پاک کا نام لیا تھا ہم فوراً کہتے ہیں جل جلالہ جل شانہ، اس کے بعد جب ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم فوراً ان پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نماز میں ہے تو ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. اللہ پاک نے اس چیز سے روکا ہے ہمیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. پوری توجہ نماز کی طرف رکھیں گے. عورتوں کی کلائی کا چوتھائی حصے سے زیادہ کھلا رہنا. دیکھیں اتنی کلائی تو آپ کی کھلی رہ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ جو اگر اوپر کریں گے آستین تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یہ عورتوں کے لیے. نماز میں ہنسنا، کوئی ایسی بات یا کوئی کسی نے ایسا کچھ کیا ہو یا کچھ سنایا ہو یا کچھ بولا ہو یا کوئی آپ نے ایسی حرکت دیکھ لی جس پر آپ کو ہنسی آئے تو آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. پھر آپ کو دہرانا ہے وہ نماز. اس کے بعد ہے امام سے آگے صف بنانا. امام سے آگے تو صف بنا ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے لیے احتیاط کے لیے جو ہے یہ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ جو ہے آپ نے امام سے آگے صف نہیں بنانا ہے. ایسا نہ ہو کوئی اس طرح کرے کہ جگہ نہیں ہے پیچھے تو چلو بھائی امام سے پہلے چلے آئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے مکروہات نماز. ابھی میں نے آپ کو بتایا مکروہ کی جمع ہے مکروہات، اور مکروہ کے معنی میں نے بتایا آپ کو ناپسندیدہ، یعنی کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ان اوقات میں نماز پڑھیں، کہ ان نماز میں جو ہے آپ یہ عمل کریں گے تو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھیے نماز میں کپڑوں سے کھیلنا یا سمیٹنا، یعنی کہ نماز میں ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں تو کپڑے صحیح کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو کپڑے صحیح کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، تو یہ چیز بالکل اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی توجہ تو اللہ پاک پر نہیں ہے نا، بلکہ اپنے کپڑوں پر آپ کی توجہ کہ میرے کپڑے کدھر جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے انگلیاں چٹکانا. کھڑے ہو گئے آپ انگلیاں چٹکا رہے، پھر آپ جو ہے اس طرح سے ہاتھ باندھ رہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے آپ نے. ادھر ادھر دیکھنا، یعنی کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، کبھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. اللہ پاک کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اتفاقاً اگر کہیں نظر آپ کی چلی جاتی ہے تو وہ ایک لمحے میں آپ جو ہے وہ اس کو اپنے پوزیشن پہ لے آئیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کہاں دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے آسمان کی طرف نظر اٹھانا. ہم آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم کو جہاں سجدہ کرنا ہے ہم وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے آپ اگر اوپر دیکھیں گے تو آپ کی نماز بالکل ہی مکروہ ہو جائے گی، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے یہ عمل. اس کے بعد ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ غلط ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ کے آنکھیں نہیں بند کرنا ہے، ہمیں آنکھیں کھول کر جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، تو ہمیں اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے مردوں کا سر کھول کر نماز پڑھنا. موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کو پسند نہیں. اس کے بعد ہے مردوں کا آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھانا. بعض لوگ یہاں تک آستین چڑھا لیتے اوپر تک، ہے نا، تو وہ چیز غلط ہے. آدھی کلائی مطلب اتنے آستین تو رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر آپ چڑھا لیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بعد ہے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. یہ سبھی جانتے ہیں کہ اگر کپڑوں پر تصویریں بنی ہو یا آپ کے نماز پڑھتے ہوئے آگے پیچھے کوئی تصویریں لگی ہوئی ہو تو وہ چیز غلط ہے، وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد ہے کمر پر ہاتھ رکھنا. کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو آپ اس طرح سے کمر پر ہاتھ رکھ لیں تو یہ بھی اللہ پاک کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں گھٹنے رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ ہمیں پہلے نہیں ٹیکنا ہے، صحیح ہے نا. تو اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ کسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں، پہلے سے آپ کمر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ ایسے ہے، تو ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے, بھلے کتنی تکلیف ہو, کتنی بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہو سجدہ کرنے میں یا اٹھنے میں یا بیٹھنے میں, لیکن آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی ہے کہ کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے. آگے یا دائیں بائیں تصویر موجود ہونا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا. ابھی امام نے رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا اور آپ جو ہے وہ چلے گئے سجدے میں, تو یہ غلط ہے. اس کے بعد ہے انگڑائی لینا, آ جاتی ہے نا, تو یہ لینا بالکل غلط ہے. موسٹلی تو نہیں ہوتا ایسا, لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی کبھی ہوا ہو ایسا, تو اسی وجہ سے آپ کو احتیاطوں میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے شدید بھوک کو روک کر نماز پڑھنا. یہ تو حقیقت ہے کہ جب آپ کو بہت بھوک لگی ہو تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی اللہ پاک کی طرف, آپ سوچیں گے کھانا مل جائے مجھے, ہے نا, بس میں کچھ کھا لوں, بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ. تو اس لیے آپ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں, اس کے بعد نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. الٹی ترتیب سے صورتوں کی تلاوت کرنا, یعنی کہ جو صورت آخر میں ہے وہ آپ نے پہلے پڑھ لی, جو درمیان میں ہے وہ پہلے پڑھ لی, اور جو آخر میں تھی وہ جو ہے وہ جو پہلے تھی وہ آخر میں پڑھ دیا آپ نے. اس طرح سے مکس کرنا, آگے پیچھے کرنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ ترتیب بالکل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں صورتوں کو ترتیب سے یاد کر لینا چاہیے کہ ہمیں نماز میں جو ہے وہ اس طرح سے پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو ظہر کی نماز میں بھی صورتوں کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ صورتوں کی ضرورت ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں اس سے زیادہ صورتوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں اسی ترتیب سے یاد کر لینا چاہیے. ترتیب کو ہمیں بگاڑنا نہیں چاہیے کہ آپ جو صورت پہلے یاد آ گئی وہ پڑھ لیتے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی صورت پہلے ہے, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی ہے. ٹھیک ہے. اس ترتیب کو آپ یاد رکھ کر جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد ہے مردوں کا سجدے میں کوہنیاں زمین سے لگا دینا. آپ کو ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا, یہ کوہنیاں آپ کی جو ہے زمین سے نہیں لگنی چاہیے, زمین سے آپ کو لگانا نہیں ہے ان کوہنیوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیت الخلا جانے کی ضرورت روک کر نماز پڑھنا. آپ کو بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے, حاجت ہے, اور آپ اس چیز کو روکے ہوئے ہیں اور نماز پڑھے چلے آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ مکروہ کام ہو جائے گا, یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. پہلے آپ جائیں, فارغ ہو جائیں, اس کے بعد وضو کریں, اور پھر جو ہے وہ دوبارہ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ نماز کی احتیاطوں میں یہ 4 اہم چیزیں ہم نے پڑھی. ایک ہے وقت نماز کا ہونا, ٹھیک ہے, ضروری ہے. وقت نہیں ہوا, آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. وقت گزر گیا, آپ نے نماز پڑھی تو وہ آپ کی نماز قضا ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح مکروہ اوقات آپ کو بتا دیے گئے 5 ہے: فجر کے وقت, مغرب کے وقت, عصر کے وقت اور نماز جمعہ کے وقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مفسدات نماز. یہ آپ کو اتنے سارے اسٹیپ بتا دیے گئے ہیں کہ ان باتوں سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد مکروہات نماز یہ بتا دیے گئے ہیں, یہ بھی دیکھیں ان کے کتنے اسٹیپ ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں کتنی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو ان سب کی پہلے آپ کو اسٹڈی ہونی چاہیے, ان سب کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نماز میں کن کن چیزوں سے احتیاط رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ اب جو پڑھ لی نمازیں وہ اللہ پاک سے توبہ کیجئے, جو دہرانا ہے آپ کو وہ دہرائیے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ اس کی اسٹڈی کر کے نماز کی احتیاطوں کی, اور آپ نماز ادا کریں تاکہ آپ کی نماز اچھی طرح سے جو ہے وہ ادا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہے سجدہ سہو. ٹھیک ہے. اب اتنی ہم نے دیکھ لیے, یہ کیا کیا اسٹیپ تھے یہ بھی دیکھے ہم نے, کیا کیا باتیں تھی وہ بھی دیکھ لی ہم نے. اب اس کے باوجود بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بھول ہو جاتی ہے, تو ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے ہینڈل, اس کو کیسے حل کرنا ہے, اپنی غلطی جو ہو گئی اس کو کیسے سدھاریں گے ہم. تو اس کے لیے ایک ہے سجدہ سہو. ٹھیک ہے. سجدہ سہو میں آپ کیا کریں گے, سجدہ سہو کے معنی ہوتے ہیں غلطی. سہو کے معنی غلطی. یہ آپ کو ایک چیز دی ہوئی ہے سجدہ سہو. ٹھیک ہے. اب سہو کے معنی ہیں غلطی. ٹھیک ہے. اب آپ اتنی احتیاطوں کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے نا. ہم نے تو پوری کوشش کی اپنی نماز کو کہ احتیاط سے پڑھیں, لیکن پھر بھی ہم کچھ بھول گئے, بھول تو جاتا ہے نا انسان, کچھ بھول گئے, کوئی غلطی ہو گئی, کچھ ہم نے غلط کر دیا, تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے, ہم کریں گے سجدہ سہو. ٹھیک ہے. اب اس کے معنی غلطی, آپ کو یہ پتہ چل گیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. اب اس کو کیسے, آپ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی, آخر میں جب آپ نے تشہد پڑھ لیا, اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ سیدھی طرف ایک جو ہے وہ سلام پھیریں گے. دوسری طرف نہیں پھیرنا ہے آپ نے, بلکہ سیدھی طرف جو ہے سلام پھیرنا ہے, اور پھر سجدے میں جانا ہے.
2 सजदे करना है आपको, ठीक है। सलाम फेर लिया आपने सीधी तरफ, 2 सजदे किए, फिर आप उठे, फिर आपने तशहुद पढ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ा, और जो दुआ पढ़ते हैं हम वो दुआ पढ़ी हमने कुरान से कोई भी, और उसके बाद जो है हम अपने दोनों जो है हमने सलाम फेरे और हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल हो गई। कोई गलती हुई, लेकिन गलती भी अगर फर्ज की अदायगी में कोई गलती हुई तब तो आपको नमाज दोहराना है, लेकिन अगर वाजिब की अदायगी में कोई गलती हुई है तो जो है वो आप इस तरह से सजदा सहू करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको इसकी भी लिस्ट देखना होगी कि हमारी नमाज के फराइज क्या है और नमाज में वाजिबात क्या है, ठीक है। अब इसकी भी लिस्ट देखना होगी आपको, इसको भी देखिए, इसका भी मुताला कीजिए, इन दोनों चीज़ों का भी, ताकि अगर आपसे नमाज में कोई गलती हो जाए तो आपको पता हो कि मैंने फराइज में कोई गलती की है या कोई मुझसे वाजिब छूट गया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सजदा सहू सही कर सकेंगे। अगर आपको फर्ज छूट गया और आपने सजदा सहू कर लिया तो आपकी तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई फर्ज छूट जाता है नमाज का तो आप दोबारा नमाज पढ़ेंगे, और अगर कोई वाजिब छूट जाता है तो आप सजदा सहू करके अपनी नमाज को सही कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक इसमें आपको इस सबक में एक आपको हदीस भी दी गई है कि अगर कोई शख्स नमाज के वक्त सोता रह जाए या भूल जाए, हम भूल भी जाते हैं ना, अपने काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि वक्त निकल जाता है, तो उसको चाहिए कि फौरन जो है वो नमाज अदा कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी, कज़ा नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। सोते रह गए, असर का वक्त गुजर गया, ठीक है ना, तो जैसी आपकी आँख खुली, आपको दिया गया ना, हदीस है ये, आपको दिया गया, आप फौरन नमाज अदा कर लीजिए। इसी तरह आप भूल गए, दोपहर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जोहर की नमाज जो है वो आपकी निकल गई, तो आप जो है वो उसको जैसे ही आपको याद आए फौरन, अब आपको याद आया, आप ईमानदारी से फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे तो आपको अजर सवाब उतना मिलेगा जितना वक्त पर पढ़ने का था, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी सोचा अरे मैं तो भूल गया, चलो अब भी पढ़ लूंगा, जब इतनी देर हो गई तो अब आधा घंटा और सही मैं अपना काम पूरा कर लूँ, तो फिर उस पर जो है वो आपको सवाब वो नहीं मिलेगा जो वक्त पर पढ़ने का मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसे ही आपको याद आए तो आप जो है वो पढ़ लें, जैसे ही आप जाग जाएं फौरन जो है उठकर पढ़ लें, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, सब कुछ मैंने बता दिया। आप अच्छी तरह से टाइटल पेज बनाइएगा, अच्छी तरह से हेडिंग डाल के ये सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखेंगे इसको अपना, और आपकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी दी हुई है, मैंने पेज नंबर भी शो कर दिया है इसका, पेज नंबर 10 है इसका, ठीक है। ये देखिए, इस पर जो है आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है रोज़ा, ठीक है। अब हम उन चीज़ों को देखते हैं कि रोज़ा रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसकी अहमियत का हमें पता होना चाहिए कि रोज़े की अहमियत जो है वो क्या है। चले, रोज़ा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम का तीसरा रुकन है और बहुत अहम रुकन है, और ये भी जो है मुसलमानों पर फ़र्ज है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ना है आपको, पता है ना आप लोगों को कि नमाज आप सफ़र में हो, आप कहीं भी हो, बीमार हो, सफ़र में हो, तब भी आपको जो है वो नमाज पढ़ना है। लेकिन रोज़े में अल्लाह पाक ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, थोड़ी सहूलत दी है कि आप कैसे इसको जो है वो कर सकते हैं पूरा। नमाज आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है, आप बीमार हो, कुछ भी हो, बीमार है, अगर आप खड़े नहीं हो सकते बैठ के पढ़ेंगे, बैठ नहीं सकते लेट के पढ़ेंगे, इशारों से पढ़ेंगे, लेकिन आपने नमाज को वक्त पर अदा करना है, ठीक है ना। लेकिन रोज़े में अल्लाह पाक ने थोड़ी छूट दी है हमें। हम देखते हैं कि रोज़ा जो है वो क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। आपको पता है ये सिर्फ मज़हब इस्लाम में ही नहीं है रोज़ा, और दीगर मज़ाहिब में भी रोज़े रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, ये सूरह बकरा की जो है वो आयत नंबर 183 है ये, ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर। तो आप समझ लीजिए कि इस्लाम से पहले भी जो है वो लोगों पर रोजे फर्ज थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा कहते हैं बुराई से बचना, ठीक है, ताकि तुम बुराइयों से बचो। आप देखें हम रमजान में रोजे रखते हैं तो किस तरह से हम हर चीज से बचते हैं, गलतियों से बचते हैं, नमाजें अपनी पूरी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, तंग नहीं करते किसी को, गलतियां नहीं करते, हम हर चीज से बचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, यही है तकवा। और अल्लाह पाक ने जो है वो इस माह में तकवा इख्तियार करना है। इस माह में तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि तकवा तो आपने हमेशा ही इख्तियार करना है, लेकिन इस माह में जो तकवा नजर आता है वो हर मुसलमान में नजर आएगा। एक मुसलमान बच्चे में भी आपको नजर आएगा कि वो वक्त पर नमाज पढ़ रहा होगा,
جو ہے وہ غلط بات نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, جتنے بھی جو ہے وہ یہ غلط کام ہے وہ ان سے دور رہے گا, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا, یہ تو ان کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کی 2 صورتیں بتائی اللہ پاک نے. بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور پورے روزے رکھے, لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے, یعنی کہ اس کے بعد وہ جو ہے روزے رکھ سکتا ہے. صرف ان کے لیے چھوٹ ہے جو بیمار ہو, یعنی کہ بیمار اتنے ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو ان کی بیماری اور بڑھ جائے یا اور مشکل میں آ جائے, وہ ان کے لیے. اور سفر کی مشکلات, جیسے سفر میں مشکل ہوتا ہے نہ دن کا پتہ چل رہا ہے, نہ رات کا پتہ چل رہا ہے, نہ وقت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے. اسی لیے دیکھا آپ نے سفر میں بھی نمازیں قصر پڑھتے ہیں, مختصر کر کے پڑھتے ہیں اس کو, اسی لیے روزے کو بھی منع کیا گیا کہ نہ ٹائم کا پتہ چل رہا ہے, نہ اور جو ہے سفر کی جو مشکلات الگ ہیں اور جو برداشت کر رہا ہے وہ بھی مشکل میں ہے. تو اس لیے جو ہے دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے, اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو, دونوں میں جو ہے وہ مسائل جو ہے اس کے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ پاک نے ان کو ریلیکسیشن دی, یہاں پر ان کو تھوڑی سہولت دی یہاں پر کہ وہ جو ہے وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے. ٹھیک ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. روزے کو عربی میں سب نے سنا ہوگا صوم کہتے ہیں. عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں. صوم و صلات کا پابند ہم سنا ہے نا ہم لوگوں نے, لوگ کہتے ہیں. تو صوم یعنی کہ روزہ, صلات یعنی کہ نماز. ٹھیک ہے. عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے خود کو, صوم کا مطلب ہے خود کو روکنا. اب کس سے روکنا؟ غلطیوں سے, برائیوں سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, سازشوں سے, جتنی بھی غلطیاں ہیں, جتنے بھی غلط کام ہیں, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. اور پوری توجہ ہماری جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ اللہ پاک پر ہوگی اور اس کی عبادات پر ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان کے جو ہے وہ پورے مہینے کے ہمیں روزے رکھنا ہوتا ہے. اب 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 29 ہو تب بھی ہمیں پورا رکھنا ہے, 30 ہو تب بھی ہمیں پورا رکھنا ہے. اور روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, اس ٹائم کو روزہ کہا گیا. ٹھیک ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بک میں جو ہے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک جو ہے وہ کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک جو ہے وہ کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے. آگے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اذان سے کچھ پہلے جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اذان سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں. یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے, یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو کیا, یعنی کہ اذان سے پہلے جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے یعنی کہ صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ کھایا پیا. سحری ہم کھاتے ہیں نا, بڑا اہتمام کرتے ہیں ہمارے یہاں, تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ ڈشز بناتے ہیں, کھاتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم اپنی نبی کی سنت پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اور اگر سحری چھوٹ جائے تو ہمیں فرض روزہ نہیں چھوڑنا ہے. اب یہاں پر اگر بات آ گئی ہے کہ فرض روزہ ہے اور آپ کی سحری چھوٹ گئی ہے, تب آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ سحری کا فرض روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سحری نہیں ہوتی نہ ہو, لیکن آپ نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ سنت ہے سحری کٹا تھا, اگر سحری چھوٹ گئی یعنی کہ سحری کے وقت آپ کی آنکھ نہ کھلی, آپ کی بالکل آنکھ کھل رہی ہے اذانوں کے وقت, تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے. فرض روزے کے لیے آپ کو جو ہے وہ سحری کرنا, سحری کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ نے روزہ ہر حال میں جو ہے وہ رکھنا ہے, بھلے آپ کا وقت گزر گیا ہو, اذانیں ہو چکی ہو, لیکن آپ نے نیت کر لینی ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے آپ کو اہم بات بتا دی کہ آپ کا جو ہے وہ سحری سے اس طرح سے فرض روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سحری جو کرنے کے بعد جو ہے ہم صبح صادق سے جو ہے وہ نیت پڑھ لیتے ہیں. روزہ رکھنے کی نیت بھی ہوتی ہے, پڑھتے ہوں گے, سبھی پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہوگی. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. ٹھیک ہے. میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی. اب ظاہر ہے دوسرے دن صبح ہوگی, وہ روزہ شروع ہوگا دوسرے دن. ہم نے تو رات کو ہی سحری کر لی, صبح صادق سے پہلے ہی سحری کر لی نا. صبح صادق سے جو پہلے کا وقت ہے وہ رات کا ہی وقت ہے. ٹھیک ہے. رات کو ہم نے سحری کر لی صبح صادق سے پہلے ہی, تو اب ہم نے نیت جو کی ہے وہ آنے والے کل کی ہے, جو کل روزہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو روزے کی نیت کی. پھر ہم نے سارا دن جو ہے وہ بھوک پیاس کو جو ہے وہ برداشت کیا, نمازوں کی پابندی کرتے رہے, قرآن پاک کی تلاوت کی, ہر بری بات سے بچتے رہے, جھوٹ نہیں بولا,
کوئی غلط کام نہیں کیا, کسی کو تنگ نہیں کیا. جیسے بعض بچے ماں باپ کو تنگ کرتے, گھر میں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو تنگ کرتے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوا, بلکہ روزہ رکھ کے جو ہے بڑے پراطمینان طریقے سے جو ہے وہ سارا وقت جو گزارا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا یقیناً, ہم جو ہے وہ افطار کی تیاری کرتے ہیں. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی ہمارے نبی کو بہت پسند تھا کہ جو ہے وہ روزہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کھولا جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت تو اتنے وہ نہیں تھے, وسائل نہیں تھے. آج تو ہمارے پاس اتنی ڈشز ہوتی ہیں. آپ ہمارے دسترخوان پہ دیکھیے کہ افطار میں کیا کچھ نہیں ہوتا, چھولے پکوڑے, دہی بڑے, شربت, مشروبات, ساری چیزیں آپ کو ملے گی, کولڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے نا, کچھ میٹھا ہے تو کچھ نمکین ہے, اس طرح کی آپ کو ساری چیزیں ملے گی. حالانکہ ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے اس چیز کو پسند کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم مغرب کا وقت ہونے سے پہلے یہ تیاری کر لیتے ہیں, اور مغرب جب ہو جاتی ہے, سورج جب غروب ہو جاتا ہے, تو ہم افطار کر لیتے ہیں. اس کے بعد افطار کی بھی جو ہے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے. سب کو یاد ہوگی, سب پڑھتے ہوں گے, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تجھ پر بھروسہ کیا, اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا روزہ. آپ نے سحری میں بھی جو ہے وہ سحری کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی, سارا دن گزارا, آپ نے نمازیں پڑھی, قرآن پاک پڑھا. ٹھیک ہے. ہر جو ہے وہ غلط بات سے بچے آپ. اس کے بعد آپ نے افطار کیا. اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہو گئی. اچھا, عشاء کی نماز کے بعد رمضان میں ہمارے لیے خاص نماز جو ہے وہ رکھی گئی ہے, وہ ہے نماز تراویح. ٹھیک ہے. وہ ہم پورا مہینہ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس میں 20 رکعت ہوتی ہے, ہم پورا مہینہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آخری جو ہے وہ 10 جو دن ہوتے ہیں رمضان کے, اس میں جو ہے ہمیں طاق راتوں میں عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کریں. ٹھیک ہے. موسٹلی لوگ صرف 27 کی رات کو جو ہے وہ 27ویں شب کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہے, لیکن ہمیں آخری طاق راتوں میں, طاق کہتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا مفرد اور مرکب, اسی طرح طاق 1 3 5 7 9 اس طرح کے عدد جو ہے وہ طاق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. طاق اعداد کہلاتے ہیں یہ. اور ہم جب آخری اس میں ڈھونڈیں گے عشرے میں, تو عشرہ کہتے ہیں 10 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان کے, پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے, پہلے 10 دن, دوسرے 10 دن, تیسرے 10 دن, 30 روزے ہو گئے پورے. ٹھیک ہے. اب ہم آخری جو ہے وہ 10 راتوں میں ہم ڈھونڈیں گے 21 23 25 27 29. ٹھیک ہے. ہم شب قدر کو آخری عشرے میں جو ڈھونڈیں گے, آخری عشرے کی طاق راتیں. اب وہ کون کون سی ہوگی ہم دیکھ لیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ طاق کسے کہیں گے, میتھ کے حساب سے بتاؤں گی تو وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 اور 29. ٹھیک ہے. ہم تو 29 کو تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ چاند رات سمجھ کر جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے ایسے ہی گزار دیتے ہیں, خوب شاپنگ کرتے ہیں, باہر گھومتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور آخری رات بھی جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے, جو 30 کی رات ہوگی. اگر فرض کریں 30 روزے رکھے آپ نے, 30 روزے ہوئے, ٹھیک ہے نا, 30 روزے پورے ہوئے, تو 29 تو شب قدر کے لیے آپ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. اس پہ عبادت کرنا ہے آپ کو شب قدر کی. اور یہ جو 30ویں رات ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ. یعنی کہ آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے پورے مہینے میں کیا کیا. ٹھیک ہے. اس رات بھی جو ہے وہ آپ کو عبادت میں گزارنا ہے, اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا, ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی, ان کی آپ کو توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے. ہمیں رمضان ایسے جو ہے وہ بازاروں میں گھوم پھر کر, باہر کھانے کھا کر, باہر تفریح کر جو ہے وہ نہیں گزارنا ہے, بلکہ
اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا ہے. ہر رات ہمارے لیے بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. اور آخری عشرے کی تو یہ راتیں آپ نے دیکھ لی کہ کتنی جو ہے وہ اہم ہے. آخری رات بھی جو آپ کی 30ویں شب ہوتی ہے, یعنی کہ 30 روزے ہوں گے, تب بھی جو ہے آپ اس کو لیلۃ الجائزہ کہیں گے اس رات کو, اور اس میں اپنا جائزہ لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی کہ اس کا حساب نہیں بتایا اللہ پاک نے کہ آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی, 200 ملیں گی, 400 ملیں گی, 500 ملیں گی, یہ نہیں بتایا اللہ پاک نے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں کیا حدیث ہے, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا. اب اس کے اجر کا جو ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہی اجر دے گا ہمیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنی توجہ اللہ پاک پر رکھنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حدیث دی ہے آپ کو, اس میں بتایا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان کے نام سے, اس سے جو ہے وہ صرف اور صرف روزے دار ہی جو ہے وہ داخل ہوں گے اس دروازے سے, ٹھیک ہے نا. جنت کے سنائے کہ 7 دروازے ہیں, تو ایک دروازہ جو ہے وہ ریان کے نام سے ہے, جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا چیپٹر تھا, میں نے آپ کے روزے کے بارے میں پوری انفارمیشن دینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا, اب رمضان آپ کو انہوں نے ایک سوچنے کے لیے چھوٹی سی بات بتائی ہے کہ پورا رمضان گزرنے کے بعد آپ کیا جو ہے وہ اللہ پاک سے وہ امید کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں 30 روزوں کے 29 روزوں کے بدلے میں ایک بہت بڑا اسلامی تہوار دیا ہے ہمیں, عید الفطر, ٹھیک ہے, جو بہت ہم جو ہے وہ شان طریقے سے جو ہے وہ مناتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے حدیثیں بھی دیکھی ہیں, قرآنی آیت بھی دیکھ لی آپ نے کہ اللہ پاک نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ غلطیوں سے بچتے ہوئے, اللہ پاک کی طرف توجہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور روزے بھی رکھیں گے. دونوں میں آپ کو احتیاطیں بتائی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ احتیاط کرنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دوں گی. یہ ہمارے دونوں جو ٹاپک جو ہے وہ آپ کو میرا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ہوم ورک دیکھ لیجیے آپ کا. سب سے پہلے تو آپ نے مفسدات نماز اور مکروہات نماز کا چارٹ بنانا ہے. پہلے تو ہم اسکول میں لگا لیتے تھے, اپنی کلاس میں لگاتے تھے, آتے جاتے ہوئے اس کو پڑھتے تھے, ہمیں یاد ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہیں ہے, تو آپ اپنے گھر میں لگا لیں گے, آپ اپنے روم میں لگا لیں گے, تاکہ آپ آتے جاتے اس کو دیکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, یاد ہو جائے. آپ کو چارٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے. دوسری ایکٹیویٹی دوں گی میں آپ کو کہ اس سبق میں روزے کی اہمیت کے بارے میں جو حدیث دی گئی ہیں بارے میں جو احادیث دی گئی ہیں وہ اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے. اب آپ دیکھیے گا آپ کو کون کون سی حدیث دی گئی ہیں. ایک حدیث تو وہ ہے کہ اگر آپ روزے دار کو روزہ کھلوائیں گے تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا, ٹھیک ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ اس کا جو ہے دروازہ ہے ایک ریان جنت کا, اس سے صرف روزہ رکھنے والے لوگ ہی جو ہے وہ داخل ہوں گے. اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, یعنی کہ ضرور جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اللہ پاک اسے ضرور قبول کرتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں, اس نے سارا دن جو ہے وہ
مجھ سے ڈر کر میری عبادت کی، ڈر کر کے اب میری یعنی کہ تعظیم میں میرے شان کے مطابق جو ہے اس نے جو ہے وہ عبادت کی، میرے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، غلطیوں سے بچا، تقوی اختیار کیا، تو اللہ پاک جو ہے اس وقت کی جانے والی دعا، کیونکہ آپ اس وقت افطار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کی جانے والی دعا جو ہے وہ اللہ پاک رد نہیں کرتا، یعنی کہ اس وقت کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں، تینوں حدیث کو آپ اپنی کاپی میں احادیث جو ہے روزے کے بارے میں احادیث کی ہیڈنگ ڈال کر جو ہے وہ تینوں حدیث آپ بہت خوبصورتی سے لکھ لیں گے۔ اسی طرح یہ چارٹ بنائیں گے مفسدات اور نماز اور مکروہات نماز کا، یہ بھی بہت اچھا سا بنائیں گے آپ، اور اپنے گھر میں اپنے روم میں لگا لیجئے تاکہ آپ نماز میں پوری احتیاطیں اختیار کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نماز کو اچھا خشوع و خضوع سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے سب کچھ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے نماز کی احتیاطیں پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے روزہ۔